یہ ائمہ معصومین علیہ السلام کے حرم میں سب سے بڑا کہہ لیں کہ سب سے بڑا صحن ہے، اور اس میں 4 دروازے ہیں۔ آپ کے بالکل بیک سائڈ پہ باب القاسم، کونے پہ جو ہے باب الرضا، یہاں پہ یہ باب الجواز ہے، اور جس دروازے سے آپ آئے ہیں اس کا نام باب الہادی ہے، اس دروازے کا نام باب الہادی ہے، اور 4 دروازے ہیں یہ، اور اس میں ایک ہی وقت میں اس صحن میں افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 2 انٹرنس اور بھی ہیں، جو یہاں بیچ میں آپ کو جو سبزہ نظر آ رہا ہے یہاں پر، یہ نیچے جو ہے انڈر گراؤنڈ ہے، یہاں سے نیچے پارکنگ ہے، لوگ وہاں پہ گاڑیاں پارک کر کے یہاں سے اوپر آتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کہہ لیں کہ یہاں پر اس 8ویں امام کے حرم میں 8 دروازے ہیں بڑے، 8 بڑی انٹرنس ہیں، اور 4 آپ نے گنوائے، 4 یہ ہیں، 4 جو ہے دوسری جگہ، اور ساتھ 8 اتنے ہی بڑے نہیں، سب سے بڑا یہ، لیکن اس سے جو ہے چھوٹے ہیں، یہ سب سے بڑا ہے۔ حرم کا ہے، حرم بھی لے جائیں گے انشاءاللہ، آپ کو حرم بھی لے جائیں گے شام دوپہر تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پر یہ بھی حرم ہی ہے، یہ بھی حرم ہی ہے، یہ بھی مولا کا شکر ہے، اور اس میں جو ہے وہ 80,000 افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ مینارے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں سامنے سب سے، یعنی کہ بڑے مینارے ہیں، اور اس کو آپ کی عزت امام زمانہ علیہ السلام سے منسوب کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کہہ لیں کہ یہ تقریباً جتنا بھی یہ ہوا ہے یہ سارا انقلاب کے بعد ہے۔ یہاں یہ جو آپ اوپر سین میں کھڑے ہیں، اس کے نیچے جو ہے وہ انڈر پاس ہے، گاڑیاں جاتی ہیں، اور بہت بڑا پارکنگ ایریا بھی ہے، ابھی بھی آگے اس کو بڑھا رہے ہیں، توسیع دے رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ ایکسٹینشن ہو رہی ہے۔ بہرحال جتنا بھی بڑھاتے جا رہے ہیں، جب مولا کی شہادت کے ایام آتے ہیں، اس کے علاوہ نوروز یا کوئی خاص جو بھی مواقع آتے ہیں، وہاں پہ پھر بھی یہ جگہ کم پڑتی ہے۔ بہرحال اس کو اور بڑھا رہے ہیں، مولا انشاءاللہ اس انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان علیہ السلام سے متصل فرمائے، الہی آمین، انشاءاللہ ہم سب کی زیارت کو قبول فرمائے۔ الہی آمین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرج۔ ہم سین پیغمبر میں انٹر ہوئے ہیں باب ہادی سے، اور اب ہم جا رہے ہیں سین غدیر کی طرف۔ پولز کے ذریعے نمبروں کے ساتھ اگر آپ چلتے رہیں گے تو حرم میں کبھی بھی گم نہیں ہوں گے۔ جیسے جب آپ مشی پر ہوتے ہیں 40 کے موقع پر، نجف سے کربلا کے راستے میں جو 83 کلومیٹر کی مشی ہوتی ہے، وہاں پر ہر چیز جو ہے وہ آئیڈینٹیکل ہے عمود سے۔ عمود ستون کو کہتے ہیں، پول کو کہتے ہیں۔ وہاں پر ہر پول پہ ایک نمبرنگ ہے، اور اس نمبرنگ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مس نہیں ہوتے۔ لوگ بتاتے ہیں میں فلاں پول کے نیچے کھڑا ہوں، تو ڈھونڈنے والے اس کو آسانی سے ڈھونڈ لیتے ہیں، ادروائز وہاں پہ لوکیشن فائنڈ آؤٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ اب ہم سین غدیر میں انٹر ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ آج کی ویڈیو بہت انفارمیٹیو ہے، آغا جان ہمیں بہت ساری انفارمیشن دیں گے، اس کو کائنڈلی پوری دیکھیے گا اپنی آگاہی کے لیے۔ ہماری ویڈیو کے طور پہ مت دیکھیں، اسے اپنے نالج کے طور پہ ضرور دیکھیے گا۔ غدیر کا نام دیا ہے، اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ جو اوپر آپ نیلے رنگ اس پہ کلر میں دیکھ رہے ہیں، یہ خطہ غدیر ہے جو مولا کائنات کی تاجپوشی کے دن رسول خدا نے میدان غدیر میں بیان فرمایا تھا۔ اسی مناسبت سے اس کا نام جو ہے وہ سین غدیر رکھا گیا ہے۔ اچھا، اس سین میں جو ہے 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے بالکل بیک سائڈ پہ جو ہرے دروازے نظر آ رہے ہیں وہ مولا کا مہمان سرا ہے، یعنی کہ جہاں پر مولا کے زائرین کو دسترخوان دیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے کونے پہ اس آپ کے رائٹ ہینڈ پہ رواق غدیر ہے، یعنی کہ رواق کہتے ہیں اس جگہ کو جو کہ ڈھکی ہوئی ہو۔ سین جو ہے وہ اوپن ہے، چھت نہیں ہے، رواق جو ہے وہ ڈھکی ہوئی جگہ کو کہا جاتا ہے، ہال کہہ لیجیے، ہال کہہ لیں، جس میں جو ہے وہ زائرین جتنے بھی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ مختلف ہال رواق رکھے گئے۔ یہ رواق جو ہے پہلے سین رواق کوثر میں تھا، سین کوثر کے ساتھ وہاں پر جتنے بھی اردو زائرین آتے تھے ان سب کے لیے وہاں پر پروگرام ہوتا تھا۔ یہاں پر ظہر کے نماز اور احکامات، اور اس کے علاوہ مغربین کی نماز، اور ساتھ اس کے بعد جو ہے وہ مجلس وغیرہ اگر ایام شہادت ہیں، اور جشن ہوتا ہے اگر ایام ولادت ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ اردو زبان کہیں کے بھی ہو، دنیا کے کسی سے بھی آئیں، یہاں پر جو ان کی خدمات دی جاتی ہے۔ دوسرے کہ جو مولا کے زائرین آتے ہیں ان کو جو حرم کا ٹوکن دیا جاتا ہے وہ اسی جگہ سے دیا جاتا ہے۔ پہلے پاسپورٹ سے دیا جاتا تھا، ابھی میں نے اپلیکیشن کا سلسلہ کر دیا کہ آپ جو ہے وہ موبائل لے کے جائیں اور اس میں جو ہے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے اور وہ اس کا آپ اپنا پروسیس کریں۔ دیں گے۔
دوسری چیز جو یہاں پر اسی رواق غدیر میں ہے وہ پھول دیے جاتے ہیں مولا کے زائرین کو کہ مولا کے کسی زائر جو زیارت پر آئے ان بے اولاد تھے مولا کی بارگاہ میں، انہوں نے عرض کیا کہ مولا میں بے اولاد ہوں. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ مولا کی زری کے اوپر جو پھول ہیں وہ اس میں سے ایک پھول آ کر اس کی گود میں گرا ہے، اور ایک طریقے سے اس نے جا کے پھر خادموں کو بتایا، خادمین کو بتایا، تو انہوں نے کہا کہ ایک طریقے سے مولا کی طرف سے آپ کے اور لطف و کرم ہوا ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے اس پھول کو لیا، استعمال کیا، اور اس سے مولا کے برکت سے جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنا دیا. درود پڑھ دیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل اس کا فرجہ. ابھی بھی وہ پھول اسی مناسبت سے جو ہے زائرین لے کر جاتے ہیں، وہ مومنین مومنات جو کہ بے اولاد ہیں یا اپنے رشتہ داروں کے لیے اس پھول کو لیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے پھول کو 3 دن میاں بیوی دونوں نے روزہ رکھنا ہے. جب سحری کا آخری نوالا ہو آپ اس پھول کو کھائیے، اور جب افطاری کا پہلا نوالا تو آپ اسی پھول سے جو ہے وہ آپ افطاری کیجیے. انشاءاللہ مولا کے لطف و کرم سے انشاءاللہ جتنے بھی جو یہاں سے مومنین لے کر گئے سب اللہ تعالیٰ نے ان سب کو صاحب اولاد بنایا ہے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اللہم جو بھی صلی علی بے محمد اولاد ہے وآل ان سب کے لیے محمد. دعا ہے کہ پروردگار امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں ان سب کو صاحب اولاد عطا فرمائے، الہی اور آمین. ساتھ ساتھ جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی بہترین تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی درود آمین. پڑھ دیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد جی. وعجل. پھول جو نہیں ہے وہ پھول صبح فجر کی نماز سے پہلے آپ پہلے پہنچ جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے، کیونکہ رش ہوتا ہے، رش کی وجہ سے بلکہ آپ جو ہے 1 گھنٹہ پہلے ایک آئیے، گھنٹہ پہلے پہنچ جائیں بہتر ہے. نماز کے بعد فجر کی یعنی کہ نماز کے بعد. تقریباً آپ 4 بجے آ جائیے. 5:08 پہ ہو رہی ہے اذان آج ہوئی ہے، تو تقریباً آپ آ جائیے 4 بجے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. حرم مولا رضا علیہ السلام کے حرم شناسی کے لیے ہم لوگ اس وقت حرم مولا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام مشہد مقدس میں موجود ہیں. ہمارے ساتھ کاروان حسن مجتبیٰ امروہہ سوسائٹی کراچی کے زائرین ہیں، اور ہمارے ساتھ آغا جان آغا نصیر بشیری موجود ہیں جو اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، ہمیں معلومات دے رہے ہیں. ہر صحن کی ایک ہسٹری ہے، اس کا ایک ہسٹوریکل اور اسپریچول بیک گراؤنڈ ہے جو آغا نصیر بشیری صاحب ہمیں بتا رہے ہیں، اور اس کا بیک گراؤنڈ بتا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ جو بھی ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ آپ کو بیسٹ انفارمیشن دی جا سکے کہ یہاں پر مولا رضا کے حرم میں کون سی جگہ کہاں پر ہے، اور اس سے اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ لوگوں کو انفارمیشن ملے، اور جب آپ لوگ آئیں تو آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. میں نے اس لیے آپ سے شروع میں عرض کی تھی کہ یہ رسمی جملہ نہیں ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، یہ بہت ہی معلوماتی ویڈیو ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیجیے گا. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ زائرات آگاہی مہم کے سلسلے میں جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ہم اس کو آگے بھی بڑھائیں اور آپ کو بیسٹ انفارمیشن بھی دیں. زائرین آ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ایک اور صحن جس میں آپ موجود ہیں، صحن جمہوری اسلامی. مولا کے حرم میں 3 مختلف قبرستان ہیں جسے جو ہے بہشت ثامن الائمہ کہا جاتا ہے. اس میں سے ایک اسی صحن میں یہ آپ کے پیچھے لکھا ہوا ہے بہشت ثامن الائمہ، یہ 3 نمبر پر. ایک جو ہے وہ صحن قدس میں ہے، ایک جو ہے وہ صحن آزادی میں، تیسری جو ہے یہ صحن جمہوری اسلامی میں. اچھا، اس صحن میں جو آپ نے سنا ہوگا کہ 1995 میں 1995 میں مولا کے در پر جو ہے منافقین کی طرف سے جو ہے وہ آفاقی الجنان کے اندر انہوں نے بم رکھا، اور وہ رکھ کے بہرحال مولا کے حرم میں یہ گستاخی کی. تو وہاں پر کچھ شہداء تھے، شہید ہوئے مومنین، ان کی قبریں بھی جو ہے وہ اسی صحن میں. یہاں سے یہ جو ہے یہ جتنے بھی جو قبرستان ہیں طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھلے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے بند ہو جاتے ہیں. اس کی سیڑھیاں ہیں، ہر اس کی جو ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے، سیڑھیاں بھی ہیں، لفٹ بھی ہے. اچھا، اس میں جو ہے صحن جمہوری اسلامی میں ایک رواق یہ دارالقرآن کا شعبہ ہے کہ جس میں پورے سال زائرین اور اس کے علاوہ جتنے جو حفاظ قرآن حفظ کرتے ہیں ان کے لیے جو ہے پروگرام ہے. اس کے علاوہ
جو زائرین اپنی چونکہ نماز کے لیے جو ہے قرات کا صحیح ہونا ضروری ہے، اپنی اگر قرات کے حوالے سے بھی جب بھی جائیں تو وہاں پر جو ہے وہ زائرین کی خدمت کے لیے جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ اچھا، اس میں اسی قبرستان میں ایک اور جو ابھی آپ نے حال ہی میں سنا ہوگا کہ ماہ رمضان میں 3 علماء کرام پر ایک حملہ کیا گیا تھا، اس میں بھی جو ہے ان میں سے 2 شہید شہید ہو گئے تھے۔ ان کے ورثہ کے مطابق جو ہے انہوں نے کہا کہ ہماری استدعا ہے کہ آپ جو ہے انہی شہداء کے ساتھ ان کو دفنائیں، تو ان کی قبریں بھی جو ہے یہیں پر موجود ہیں۔ یہ جو ہے یہ حسین جمہوریہ اسلامی، اور اس میں جو ہے وہ ایک قبرستان ہے۔ اس کے بعد جو ہے اگلے حسین کی طرف چلتے ہیں۔ درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہ رواق دارالحجہ ہے، انڈر گراؤنڈ ہے۔ ابھی اس کی کنسٹرکشن اس کے 2 انٹرنس ہے، ایک یہاں سے ہے، ایک جو ہے وہ حسین آزادی کی طرف سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ لفٹ کی، وہاں سے بھی آپ نیچے جا سکتے ہیں۔ اس مولا کے جو قریب ترین جگہ ہیں، اصل جو اوپر جو زری بنی ہوئی ہے وہ کہہ لیں کہ ایک طریقے سے اصل تربت کے اوپر بنی ہوئی ہے، اور انڈر گراؤنڈ جو ہے جتنی بھی جگہ ہیں، جیسے یہ رواق دارالحجہ ہے، حسین آزادی ہے، اور وہاں سے جو ہے آپ نزدیک ترین جگہ جو ہے وہاں سے آپ مولا کے قریب ترین زری تک جا سکتے ہیں، تربت کے قریب تربت ترین۔ کے قریب جا سکتے ہیں۔ اس میں بھی جو آپ نیچے جائیں گے تو یہاں پر جو ہے ابھی سین انقلاب سے آپ گزریں گے تو پورا سین انقلاب کے نیچے بھی انہوں نے جو ہے وہ رواق بنایا ہوا ہے، رواق دارالحجہ، تو اس میں بھی جو ہے وہاں پر زری کی طرح کی جالی ہے، وہاں پہ آپ جو ہے زیارت کر سکتے ہیں۔ لیکن جو اصل جو سب سے قریب ترین جگہ ہے وہ حسین آزادی میں، انشاءاللہ وہاں پر سرناب میں جائیں گے۔ تو یہ جو ہے یہ اس کی 2 انٹرنس ہے، ایک ادھر سے ہے رواق دارالحجہ کی، ایک جو ہے حسین آزادی کی طرف سے۔ تو یہ جو ہے اس کے ابھی کنسٹرکشن چل رہی ہے، ورنہ یہاں سے جو ہے وہ مومنین نیچے کہ قبر پہ ایک دیوار کا فاصلہ ہے۔ جی تربت اور آپ کے درمیان میں صرف دیوار ہوگی۔ جب ہم سرداب میں جائیں گے، آغا جان ہمیں لے کے جائیں گے وہاں پر انشاءاللہ آج ہی ابھی، تو وہ جگہ جو ہے وہ ہمارے آج کے پلان میں ہے، تو انشاءاللہ ہم سرداب کا وزٹ بھی کریں گے۔ آپ کو آئے ہوئے میرا خیال 24 گھنٹے ہو گئے ایران میں، کیسا ایکسپیرینس؟ پہلے تو اپنا نام بتائیے اور میرا نام عباس کہاں سے ہے، تشریف لائے ہیں؟ کراچی سے میں آیا ہوں۔ کراچی میں کس جگہ سے؟ کراچی میں سادات امروہہ۔ اچھا، سادات امروہہ سوسائٹی، سادات امروہہ سے۔ اچھا، اور ماشاءاللہ کاروان حسن مصطفیٰ بہترین قافلہ ہے ماشاءاللہ، اور ہر چیز تمام فیسلٹیز، ہوٹل بہت اچھے دیے ہیں، کھانا بہت اچھا دیا ہے، اور اس وقت ہم آپ کو تو ایرانی کھانا بھی میرا خیال جی ہاں، ہے ایرانی پاکستانی دونوں مکس آپ کی چوائس پہ چل رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ اس وقت زائرین کی جو اس وقت علامہ صاحب مولانا صاحب خدمت کر رہے ہیں وہ بہترین ہے کہ حرم شناسی کروائی جا رہی ہے آپ کو، جو کہ عمومی طور پہ نہیں کروائی جاتی۔ آپ پہلے بھی زیارت پہ آ چکے ہیں، جی ہاں، میں پہلا تو پہلے ایکسپیرینس میں اور آپ کے ایکسپیرینس میں کیا فرق رہا؟ کافی فرق۔ کافی فرق ہے۔ چلیں، میں سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے آپ کے لیے، ہم اس ایکسرسائز کو جاری رکھیں، بالکل خاص طور پہ حرم شناسی کے حوالے سے بہت ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو آنے کا آبجیکٹیو ہے آپ لوگوں کا، اگر آپ کو حرم کے حوالے سے ہی معلومات نہیں ہیں تو آپ کا 50% پھر وزٹ ہے آپ کا، وہ آگاہی نہیں ہے آپ کو۔ تو ہم نے زائرات آگاہی مہم شروع کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا یوٹیوب چینل ہے آل اباؤٹ ایران کے نام سے، اس کو سبسکرائب بھی کیجئے گا، اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس سارے معاملے میں، کم تک بلکہ ہم رمضان بارڈر تک انشاءاللہ۔